الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فيها يا رسول الله؟ قال: بكل 10 حسنة. قيل: وفي الصوف يا رسول الله؟ قال: وفي الصوف بكل شعرة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ ہفتے قربانی کے متعلق بیان ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ بھی بیان ہوا تھا. اصل مقصد تو گزشتہ ہفتے سیرت کا بیان کرنا تھا اور اس ہفتے قربانی کے مسائل بیان کرنے، لیکن گزشتہ ہفتے قربانی کے مسائل بیان ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ آ گیا اس کے اندر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی یاد دہانی یہ بہت ضروری ہے ذی الحج کے مہینے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چھوٹا موٹا مقام اور مرتبہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ بہت بڑا مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر گزرے ہیں تو سب سے زیادہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ رب العزت نے خوب برکت دی. ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جس سے پوری بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا. پھر بنی اسرائیل میں سینکڑوں ہزاروں نبی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے. ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں ہوا کرتے تھے. تو ایک تو ان کے اندر اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنے عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا بنو اسماعیل میں. لیکن جو آخری دور تھا اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو چنا. آپ کی ان کے اندر بعثت ہوئی. تو یہ سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ ان کی نسل سے اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اور دوسری فضیلت یہ کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ معمولی شخصیت نہیں تھے، بلکہ وہ اکیلے شخص ایک پوری امت کے برابر تھے، ایک پوری امت کے برابر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہ کون کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ بات کہے تو وہ شخصیت معمولی درجے کی شخصیت نہیں ہے نا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ آہے بھرنے والے اور بہت زیادہ بردبار تھے. تو بہت ساری تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جاننا اور اس سے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت مفید. آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا
کہ قیامت تک کے لیے اسے محفوظ فرما دے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکموں پر عمل کرتے چلے گئے، بیٹے کے گردن پر چھری پھیر دی، لیکن اللہ نے ذبح نہیں ہونے دی۔ لیکن یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو آباد کر دی، قیامت تک کے لیے اس عمل کو زندہ کر دی، کہ جب بھی ذی الحج کا مہینہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو دہراؤ، ہے نا۔ تو قیامت تک کے لیے ان کے تذکرے کو اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا۔ قربانی کی بھی جو دعا ہے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی، کہ اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما جیسے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا۔ وَتَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيلِكَ ابراہیم علیہ السلام، اور میری قربانی کو اس طرح قبول فرما کہ جس طرح آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، ہے نا۔ تو دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر طریقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ کی ادائیں اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو محفوظ فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس لیے ان کا تذکرہ ہمارے لیے باعث فضیلت ہے، سعادت کی بات ہے، اور ہمارے لیے بہت قیمتی موتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، بچپن سے لے کر جوانی تک کے جو واقعات ہیں تو بہت اہم ترین واقعات۔ سب سے پہلے ہم بچپن سے ابتدا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جب کچھ شعور پیدا ہوا، جب کچھ سمجھ پیدا ہوئی، جب انہوں نے آنکھیں کھولی معاشرے میں، تو دیکھا کہ چاروں طرف بت پرستی کا ماحول، نمرود خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسی کی شکل کی مورتیاں چاروں طرف رکھی ہوئی، اور خود گھر میں جو ان کے والد تھے آزر، وہ خود بتوں کے بنانے والے، وہ خود بتوں کو بنا کر اس کی تجارت کرنے والے۔ تو ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، لیکن اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی، اللہ رب العزت کو ہدایت مطلوب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی صلاحیت ان کے اندر پیدا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا چمکتے ہوئے تو کہا کہ یہ میرے رب ہے، یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب وہ ستارے غروب ہو گئے تو کہا کہ انی لا احب الافلین، کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر یہ خدا ہوتے تو پھر ہمیشہ باقی رہتے، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کر ان کے دل میں اور جوش پیدا ہوا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت زیادہ چمکدار ہے اور یہ سب سے بڑا بھی ہے۔ پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، کہ اگر میرا رب میری ہدایت کا انتظام نہ کرے، میری رہبری نہ کرے تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں، میں تو گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ میں عقل سے اپنے خدا کو نہیں پہچان سکتا، یا اللہ تو میری رہبری فرما۔ اور آج بھی جو لوگ عقل کے پیچھے چلے دین کی تلاش میں، مذہب کی تلاش میں، تو گمراہ ہو، ہر چیز کو اپنا خدا بنا لی، عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی تو ہلاکت کے راستے پر پہنچ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو میری رہبری نہ کرے، تو میری رہنمائی نہ کرے تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کے صحیح یا غلط ہونے میں اگر شکوک و شبہات ہو، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ میرے ذہن کو کھول دے۔ سب سے بڑے ہادی، سب سے بڑے ہدایت دینے والے اور سب سے بڑے رہبر اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت والسلام کو، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی وہ اپنے گھر میں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مضبوطی کے ساتھ دعوت دی، مضبوطی کے ساتھ دعوت دی، لیکن بدتمیزی بھی نہیں ہونی،
بدتمیزی بھی نہیں ہونے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابتی انی لاراک وقومک فی ضلال مبین، کہ اے میرے پیارے والد، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ اب اپنے والد سے مخاطب ہو رہے ہیں، یہ وقت کے نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اپنے والد سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور والد کوئی چھوٹے موٹے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہے بلکہ بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو پھر بھی پیار سے اپنے والد دعوت دے رہے کہ اے میرے والد، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو جب بھی دعوت دی جائے، ہمارے والد والدہ ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو دعوت دینے کا طریقہ الگ ہے، ان کو دعوت دینے کا طریقہ الگ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا رواج ہے کہ ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکو، ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکو، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے بلاؤ، لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، جس کا جیسا مرتبہ ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تمیز کی بھی بات، یہ کامن سینس کی بھی بات ہے، حکمت کی بھی بات۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سامنے والا دعوت کو قبول ہی نہیں کرے گا، بات کو سمجھے گا بھی نہیں، ہے نا۔ تو اس لیے اگر ہم بڑوں کو دعوت دے رہے ہیں، والدین کو دعوت دے رہے ہیں، تو احترام کے ساتھ ان کو دعوت دینے کا حکم ہے کہ احترام کے ساتھ ان کو دعوت دی جائے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، ان کی بے ادبی نہ ہو، اس طریقے سے ان کو دعوت پہنچائی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کی تحقیر دل کے اندر نہ ہو، ان کی تحقیر دل کے اندر نہ ہو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہجرت فرما چکے تھے، اور ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ آئے گھر میں تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس بستر کے اوپر حضرت ابو سفیان کو بیٹھنے نہیں دی، بلکہ ان سے کہا کہ نیچے بیٹھو، اور خود بھی نیچے بیٹھ گئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام حبیبہ، تم نے اپنے والد کو اوپر کیوں نہیں بٹھایا، میرے بستر پر کیوں نہیں بٹھایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ جس بستر کے اوپر نبیوں کے سردار بیٹھتے ہو اس بستر کے اوپر کافروں کا سردار آ کر بیٹھے، مجھے یہ بات گوارا نہیں، تو اس لیے میں نے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حبیبہ، چاہے تمہارے والد کافر ہی نہ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کا ادب اور احترام تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو والدین اگر کافر ہے، کفر سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کے اندر، تو کافر بھی ہے تب بھی ان کا ادب اور احترام کرنے کا حکم ہے، تب بھی ان کو اچھے طریقے سے دعوت دینے کا حکم ہے۔ تو اگر ہم تھوڑے سے نمازی اگر ہو گئے تو ہمارے دل میں والدین کی حقارت پیدا ہو گئی، تو کیا ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں؟ ہے نا، میں تو نمازیں پڑھ رہا لیکن میرا باپ گھر میں پڑا ہوا ہے نا، والدین کی حقارت دل کے اندر ہے، والدین کے بارے میں بری باتیں کہی جا رہی ہیں، ان کو دعوت دینا ہمارا کام ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، بس اس سے آگے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جتنا ہمارے اختیار میں ہم کر لیں، اس سے زیادہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ جن خداؤں کو، جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور انہی کی عبادت کرتے ہو، اس میں کیا عقل مندی؟ تو آزر جو تھے وہ تو بت پرست تھے، کٹر تھے، اور وہ خود بتوں کو بنانے والے تھے، ان کا تو دینی مفاد بھی اسی میں تھا، دنیاوی مفاد بھی اسی میں تھا کہ بھائی بت بکیں گے تو میرا فائدہ ہے، اور ایک محبت بھی جڑی ہوئی تھی بتوں سے۔ تو آزر کو غصہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے بہت بدتمیزی کے ساتھ بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، تو یہاں سے نکل جا، ورنہ میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، میرے گھر سے باہر نکل جا۔ اب آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بھگا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی ناراض نہیں ہوئے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک، کہ اے والد آپ کے اوپر سلام ہو، سأستغفر لک ربی، کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ یعنی گھر سے بھگانے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے والد محترم، میں آپ کے لیے
اللہ سے دعا کرتا رہوں. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرے اوپر مہربان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر آپ نے سوچا کہ قوم کو سمجھاتا ہوں. اب قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن قوم کے سمجھ میں بات نہیں آئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو نئے طریقے سے سمجھانا پڑے، ان کو نئے طریقے سے سمجھانا پڑے. اب عید کا دن آیا. عید کے دن اب وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے یہاں رواج تھا کہ عید کے دن ایک میلہ لگتا، اور میلے میں جانے سے پہلے وہ سب لوگ اپنے مندروں کے پاس آتے، اپنے بتوں کی زیارت کرتے، اور وہاں سے سب لوگ جمع ہو کر عید کے میدان کے لیے نکلتے. اب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں. اب یہ جو تھا، یہ جو قول تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ جھوٹ نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں، بلکہ یہ توریہ تھا. اور اسلام میں کچھ موقعوں پر جو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے تو وہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ توریہ کرنے کی اجازت. توریہ یعنی بات کو گول کر دینا، یعنی بات صحیح بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ میں بیمار ہوں، تو اس سے انہوں نے مراد لیا کہ مجھے روحانی بیماری، مجھے کیا ہے، روحانی بیماری ہے. تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہوا اور ایک حساب سے سچ ہی تھا. تو اس طرح کا توریہ کرنے کی اجازت ہے شریعت میں. جھوٹ بولنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. انگریز ان کی تلاش میں تھے. اب یہ ایسے سیدھے سادھے عالم دین تو اتنے بڑے تھے کہ سارے ملک میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. قاسم نانوتوی، قاسم نانوتوی نام سننے کے بعد کوئی بھی شخص اگر ان کے حلیے کا تصور بٹھائیں گا تو یہی ذہن میں آئے گا کہ جبے کبے والے بڑے بزرگ ہوں گے. لیکن ان کے اندر سادگی ایسی تھی کہ ایک لنگی اور بنیان پر یہ مسجد کی صفائی کر رہے تھے، ایک لنگی اور بنیان پر یہ مسجد کی صفائی کر رہے تھے. اب ان کے نام کا وارنٹ نکلا، انگریزوں نے وارنٹ نکالا ان کے نام کا. تو انگریز کے جو افسر تھے وہ تلاش کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص لنگی بنیان کے اوپر جھاڑو لگا رہا ہے مسجد کے اندر. انہوں نے سوچا کہ کوئی خادم ہوگا چھوٹا موٹا، تو وہیں سے پوچھ لیا کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے، قاسم نانوتوی کہاں ہے. اب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ اس سے 2-3 قدم سائڈ میں ہو کر کھڑے ہو اور یہ کہا کہ ابھی تو یہی تھا، ابھی تو قاسم نانوتوی یہی تھا، یعنی ابھی یہی تھا 2-3 قدم، ابھی یہاں سے ہٹ گیا. اس کے سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھا کہ ابھی یہی تھا، یہاں سے چلا گیا. وہ انگریز بھی وہاں سے غائب ہو. تو یہ توریہ ہے نا. اس طرح کا توریہ کرنے کی اجازت ہے مجبوری کے درجے میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا کہ میں بیمار ہوں. اب یہ سارے لوگ نکل گئے اپنی عید منانے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑی اٹھائی اور ان کے بت خانے میں گئے اور سارے معبودوں کو تانے دینا شروع کر دی. تانے دیتے جا رہے ہیں اور کلاڑی سے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے پیر توڑ دیے، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کو چورا چورا کر دیا. اور پھر سب سے بڑا جو بت تھا اس بت کو چھوڑ دیا اور اس بت کے گلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی لٹکا دی. اب ان لوگوں کا معمول تھا کہ یہ عید کے دن جب بھی میلے میں سے آتے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی زیارت کرتے. اب جیسے ہی یہ بت خانے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کسی معبود کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک پھوٹی ہوئی ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا، کوئی ادھر پڑا ہوا، اور بڑا جو بت ہے اس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی. اب ان کے اوپر تو بجلی گر گئی. یہ شور مچانے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کر دیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہے، وہ تمہارے معبودوں کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی نے کیا. اب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ کام تم نے کیا، یہ کام کس نے کیا، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو، تمہارے بتوں سے. تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم، کیا یہ بت بھی بات کر سکتے ہیں، کیا یہ بت بھی بول سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان میں سب سے بڑا بت ہے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں حجت ہوئی ہو، بحث ہوئی ہو، اور اس نے غصے میں آ کر سب کو مار دیا اور اپنے گلے میں کلاڑی لٹکا کر
کھڑا ہو گیا ہوں، مجرم بھی تمہارے سامنے اور جس ہتھیار سے جرم ہوا وہ بھی تمہارے سامنے. تو وہ اور زیادہ بوکھلا گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو، یہ تمہیں جواب دیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم مورتیاں بھی کبھی بولتی ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ مورتیاں بول نہیں سکتی، اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، تو تم کتنے احمق ہو، تم کتنے بیوقوف ہو کہ ایسے بتوں کی، ایسے پتھروں کی عبادت کر رہے ہو، ایسے پتھروں کو اپنا خدا سمجھ رہے ہو جو اپنے ناک کے اوپر اگر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اس سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، تھوڑی سی حرکت بھی اپنے اختیار سے نہیں کر سکتے. تو تم کتنے بڑے احمق ہو، خود اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہو اور خود ہی اس کی پوجا کرتے ہو. اب ان کے پاس جواب کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی اور لوگوں میں چلانے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ کہ لوگوں اپنے خداؤں کی مدد کرو. آج ابراہیم نے یہ کام کیا، کل اس سے بڑا کام کر دیں گے، ہے نا. آج ہماری مورتیاں توڑی، کل ہم بڑے بت کو چھوڑ دیا، کل بڑے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آواز اٹھانے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا. اب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو بادشاہ کے دربار میں کیس پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. میرا رب کون ہے؟ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا. لیکن نمرود کے سمجھ میں بات نہیں ہے. نمرود نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو بلایا جیل خانے میں سے، اور ایک قیدی کو قتل کر دیا اور ایک قیدی کو آزاد کر دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھ، میں نے ایک کو موت دے دی، ایک کو زندگی دے دی، تو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کا جواب دیا اس نے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ربی الذی ان ربی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبہت الذی کفر، تو وہ جو نمرود تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا. پھر وہ بھی دھمکیاں دینے پر آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی دھمکیاں دینے پر آ گئے اور کہا کہ حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دو کہ ساری دنیا اس کو یاد رکھے، اس کو آگ میں جلاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں جلانے کا انتظام کیا گیا اور کئی مہینوں تک انتظام کیا گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی کہ دیکھ تیرے لیے لکڑیوں کا انتظام ہو رہا ہے. کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں اور کئی مہینوں کے بعد جب اس میں آگ دہکائی گئی تو آگ اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کے قریب بھی جانے میں لوگ ڈرنے لگے کہ اس کے قریب اگر ہم جائیں تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں. اتنی زیادہ بڑی ہو گئی آگ. اب ایک شخص کو جلانا تھا تو تھوڑی سی بھی آگ کافی تھی، لیکن یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا چاہتے تھے کہ ابراہیم یہاں نہیں ڈرا تو بادشاہ کے سامنے ڈر جائیں، اور بادشاہ کے سامنے بھی نہیں ڈرا تو اس آگ کو دیکھ کر ضرور ڈر جائیں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بہت مضبوط تھا، ہے نا. ساری بستی ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، وقت کا بادشاہ ایک طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف. یہی ایمان ہونا چاہیے ہر ایمان والے. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے، ہے نا. یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. ساری قوم سے، بادشاہت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر لی. کس لیے؟ اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے، اللہ کی وحدانیت کو غالب کرنے کے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ دہکائی جا رہی ہے، اتنی بڑی آگ کہ پھینکنے والے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم کس طریقے سے پھینکیں. اگر ہم پھینکنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم خود جل جاتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تو خود کود جا، تو خود کود جا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں کودوں، تمہارا کام ہے، مجھے پھینکو کسی بھی طرح سے.
تو پھر شیطان نے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈالا کہ تم ایک گوفن بناؤ، جو پرانے زمانے میں جانوروں کو بھگانے کے لیے ایک کپڑا استعمال کیا جاتا تھا، اس میں لپیٹ کر پتھر پھینک کر مارتے تھے گھما گھما کر. تو ان لوگوں نے ایک بڑا گوفن تیار کیا، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور اس میں ڈال کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تاکہ وہ آگ میں جا کر گئے. اب اللہ کی تو اور ہی مرضی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے درمیان میں. حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا میری کوئی ضرورت ہے میں ایک پر ماروں اور اس آگ کو بجھا دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اما الیک فلا، کہ مجھے ضرورت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. اب حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نہیں بھیجا تھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا. اور اللہ کی آزمائش بھی دیکھو اللہ کی آزمائش بالکل اخیر تک لے گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہمارے اوپر تو تھوڑے سے حالات آ گئے، اب پتہ چلا ہم کو مصیبت آنے والی تو ہم رونا دھونا شروع کر دیں گے، یا اللہ مجھے ہی جیل ہو گئی، یا اللہ میں تو نبی ہوں، سارے ملک سے تیرے لیے لڑا اور مجھے ہی نمرود نے پکڑ لیا، مجھے ہی جیل میں ڈال دیا، یا اللہ دیکھ کتنی بڑی آگ جلا رہی ہے لوگ، کیا ہوگا میرا، ہے نا. ہم تو پہلے ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا آزمانہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انتہا تک جانے کے لیے تیار ہے اور اللہ رب العزت بھی انتہا تک آزمانے کے لیے تیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا بھی نہیں کر رہے کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، کہ کہیں اللہ کی منشا یہ ہو، اللہ کی رضا یہ ہو کہ ابراہیم کو جلا کر موت دینا ہے، ابراہیم کو نمرود کی آگ میں جلانا ہے، کہیں میں منشا کے خلاف اللہ سے نہ مانگ لوں، کہیں اللہ کی رضا کے خلاف اللہ سے نہ مانگ لوں، ایک لفظ اللہ کی رضا کے خلاف نہ نکل جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی نہیں کر رہے کہ اگر اللہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت میرے حال سے واقف ہے، اللہ میری حالت کو جانتا ہے، مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے. اب اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہت کا ظہور فرمایا، اب اللہ رب العزت نے اپنی شان کا ظہور فرمایا. اگر اللہ چاہتے تو بارش برسا دیتے، وہ آگ بجھ جاتی. اللہ چاہتے تو فرشتے کو بھیجتے، ایک پر مار دیتا، آگ بجھ جاتی. اس آگ کی کیا اوقات تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ لیکن اللہ کو اپنی بادشاہت دکھانی تھی. اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. اب جو لوگ کچھ دیر پہلے مذاق اڑا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ دیکھو بے موت مارا جا رہا ہے ابراہیم، بہت بری موت مرنے والا ہے ابراہیم، حق کے راستے پر چل کر اس کو کیا ملا، اب وہی لوگ حیران و ششدر ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے انگارے میں ٹہل رہے اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی مت ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی کی وجہ سے کوئی پریشانی ہونے لگی. علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ہے نا، اللہ کا عشق تھا، اللہ کی محبت. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر آگ کے اندر کود گئے اور عقل سوچتی رہ گئی، عقل حیران و پریشان رہ گئی کہ آگ کے اندر گر کر بھی یہ کیسے صحیح و سلامت، یہ کیسے صحیح و سالم موجود. تو اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی آزماتے ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. جب بھی اللہ رب العزت آزماتے ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. مصیبتیں آتی بھی اللہ کی طرف سے اور ان مصیبتوں کو دور بھی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہے نا. مصیبتیں بھیجتے بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ان مصیبتوں کا حل بھی اللہ رب العزت ہی نکالتے. بندوں کے ہاتھ میں، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ یا غلام اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تم مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا ما قد كتبه الله لك، کہ اگر ساری مخلوق، ساری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کہ اگر ساری کائنات مل کر
ساری کائنات مل کر یہ کوشش کرنا شروع کر دے کہ تجھے نفع پہنچائے، تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ہر ایمان والے کا یہ مزاج ہونا چاہیے. اگر یہ مزاج ہوگا کہ تو اللہ کی مدد کھلی آنکھوں سے ہمیں نظر آئے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، ہے نا. وہ ایمان اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو آگ آج بھی انداز گلستہ ہمیں دکھا سکتی، آگ کے اندر بھی ہمیں ٹھنڈک حاصل ہو سکتی. تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ ہی اس مصیبت کو دور کرنے والا. اگر اللہ چاہتے تو فرعون نمرود کو وہی نپٹا دیتے اللہ تعالیٰ، ہے نا، کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی ان کو ختم کرنے پر قادر تھے، وہی اللہ تعالیٰ نمرود کو ہلاک کر دیتے. آخر میں پھر اللہ نے نمرود کو مچھر کے ذریعے سے ہلاک. تو نمرود کی تو کوئی اوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں تھی، لیکن اللہ ڈھیل دے رہے کہ تو تیری تدبیریں کر، میں میری تدبیریں کرتا ہوں. تو تیری چال چل، میں میری چال چلتا ہوں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تم اپنی چالیں چلتے رہو، اللہ اپنی تدبیریں کر کے دکھائیں گا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن تمہاری چالوں کی، تمہاری تدبیروں کی اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. تو مصیبتوں میں ڈالنے والے بھی اللہ ہیں اور اس سے نکالنے والے بھی اللہ ہے. دیکھو ایک بات اور سن لو، ایک واقعہ اور سن لو، اس سے بات اور سمجھ میں آ جائیں گی، واضح ہو جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے. اب پوری سیرت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ چیز ملتی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ایمرجنسی میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، کہ اے موسیٰ فرعون تیرا پیچھا کرنے والا ہے، اپنی قوم کو لے کر جلدی جلدی شہر سے نکلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو ایمرجنسی میں جمع کی اور سارے لوگ نکلے کہ ابھی ہم کو نکلنا. اب نکلے. اب اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا وہ راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھٹک گئے. اگر اللہ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک سکتے تھے؟ نہیں بھٹک سکتے. اللہ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 سیکنڈ میں پہنچا دیتے منزل پر، یا کوئی فرشتہ رہنمائی کے لیے بھیج دیتے. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹکے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے بھٹکایا. اب دونوں طرف سے پھنس گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو بنی اسرائیل تو پہلے ہی بہت خطرناک قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں پھنسا دیا، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے چین سے، اب تو نے یہاں لا کر پھنسا دیا، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، عنقریب وہ میری رہبری ضرور کریں گے، عنقریب وہ میری رہنمائی ضرور کریں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب دیکھو ہمارا حال تو ایسا ہے کہ جیب میں پیسہ ہے تو الحمدللہ سب ٹھیک ہے، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جیب میں سے پیسہ ختم ہوا کہ ہمارا سارا توکل ختم ہو گیا. جیب خالی ہوئی تو ہمارا دل بھی توکل سے خالی ہو گیا. اسباب ہمارے خلاف ہوئے تو ہمارا دل بھی توکل سے خالی ہو گیا، ہمارا توکل بھی اسباب پہ جڑا ہوا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت دیکھو کہ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، ادھر گئے تو ادھر بھی مرے، ادھر گئے تو ادھر بھی مرے، اسباب پورے خلاف میں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور بھی ضرور وہ میری رہبری کریں گا، ضرور بھی ضرور وہ میری رہنمائی کریں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ سمندر کے اوپر لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارا تو اللہ رب العزت نے 12 راستے بنا دیے، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے. تو پھنسانے والا کون تھا؟ اللہ. اور اس مصیبت سے نکالنے والا کون تھا؟ اللہ. تو ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں. تو یہی ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنا ایمان ہمیں مضبوط بنانا ہے نا. اور بھی واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے. بی بی ہاجرہ کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ تفصیل سے اگر واقعہ بیان کیا جائے تو ایک الگ بیان کا محتاج ہے یہ واقعہ، ایک الگ بیان کی ضرورت پڑیں گی اس کے لیے. لیکن مختصر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کو بتاؤ بھی کچھ مت. حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہے کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب ہی نہیں دیتے. تو حضرت ہاجرہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے شوہر ایسے تو نہیں ہیں،
کہ مجھے کہیں بھی لے جا کر چھوڑ دیں. تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ضرور یہ اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ مجھے اتنا تو بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے یا پھر یہ آپ اپنے دل سے کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو بیوی حاجرہ نے کہا فَإِذَا لَن يُضَيِّعُنَا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ رب العزت مجھے ضائع نہیں کریں گے، مجھے اور میری اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اب حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ایسی وادی میں جو پتھروں کی وادی، جہاں نہ پانی کا نام و نشان، نہ گھاس کا نام و نشان، کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور وہاں پر وہ اللہ کی ذات پر توکل کر رہے ہیں. وہاں پر وہ اللہ کی ذات پر توکل کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری روزی کا انتظام کریں گے، اللہ ہمیں بھوک اور پیاس سے نہیں مرنے دیں گے. اور سبب بھی اختیار کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی بی بی حاجرہ کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہے، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہے. خیال آتا ہے کہ کہیں بچے کے اوپر کوئی جانور حملہ نہ کر دے، کوئی پریشانی بچے کو لاحق نہ ہو جائے. تو پھر وہاں سے دوڑ کر بچے کے پاس آتی ہے، پھر مروہ پر چڑھتی ہے، پھر واپس صفا پر جاتی ہے. تو 7 مرتبہ انہوں نے یہ چکر لگائے، 7 مرتبہ انہوں نے یہ چکر لگائے. تو اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دے دی کہ جو بھی شخص حج کے لیے جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ میری محبوب بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کو زندہ کرے. اور یہ کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، ایسا والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ واجب قرار دیا اللہ رب العزت کہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر تمہارا حج قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے بغیر تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. تو یہ کچھ مختصر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے آئی، اور بہت سارے اسباب اس سیرت کے ذریعے سے ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ویسا ہی ایمان عطا فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ قربانی کے کچھ طریقے نماز کے بعد بیان کیے جائیں. جن حضرات کی سنتیں باقی ہے وہ حضرات سنتیں پڑھیں.